بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کی تدریس ہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہمارا 7واں سبق ہے اور اس سے پہلے ہم نے مختلف 6 اسباق میں کچھ مقدماتی اسباق کے بعد ہم کتاب کشف المراد میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات کے حوالے سے گفتگو کی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سے پہلے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حصہ اول ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی اور آج اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات حصہ دوم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم اسی صفت کا جو ہے پچھلے درس کا ایک باقی ماندہ حصہ انشاءاللہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. آتے ہیں اگلے سلائیڈز میں. قال خواجہ نصیر الدین طوسی نے فرمایا واجتماع القدرت علی المستقبل مع العدم. مستقبل میں کسی وجود پر قدرت اور حال میں اس کا عدم ممکن ہے. یعنی ہم اس بات پر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر موجودات پر اور تمام معدومات پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سب پر پھیلی ہوئی وسیع پیمانے پر قدرت رکھتا ہے. اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے وہ اجتماع القدرت علی المستقبل مع العدم ممکن. یعنی مستقبل میں کسی چیز کو وجود میں لانا ہو اور کسی چیز کے مستقبل وجود میں لانے پر قدرت کا ہونا اور ابھی سردس اور ابھی فی الحال میں اس چیز کا عدم، یعنی وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے لیکن مستقبل میں اس کو وجود میں لانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ ممکن ہے. یہ قدرت مستقبل میں کسی چیز کے وجود پر قدرت رکھنا مع العدم یعنی فی الحال حال میں وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن مستقبل میں اس کی وجود پر قدرت رکھتا ہے. یہ دونوں قابل جمع ہے، یہ ممکن ہے. در حقیقت یہ بھی ایک اشکال کے لیے جواب ہے. در حقیقت ایک اشکال لوگوں نے کیا، اس اشکال کا یہ جواب ہے. یہ جملہ ایک لحاظ سے جواب ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اشیاء کو خلق کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا کیا فائدہ جو قدرت تو رکھتا ہے لیکن ابھی وہ جس چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ وجود میں نہیں آئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب قدرت رکھتا ہے تو اس چیز کو وجود میں آنا چاہیے. قدرت رکھتا ہے لیکن وہ وجود میں بھی نہیں آتی ہے ابھی فی الحال. مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ آنے والے 1000 سال بعد اس کائنات میں مزید جو ہے 10 بڑے سسٹمز کا اضافہ کریں، جس طرح ہم جس سولر سسٹم میں رہتے ہیں یا ہم ہمارے اسی سولر سسٹم میں ہم جن 8 سیارے اس سولر سسٹم میں ہیں، آنے والے 10,000 سالوں میں یا 1000 سالوں میں اللہ تعالیٰ اس سسٹم کے اندر مزید جو ہے 10 سیارے اضافہ کر سکتا ہے، اضافہ کرنے میں قدرت رکھتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، مستقبل میں کسی چیز کو وجود میں لانے کی قدرت رکھتا ہے، تو اس قدرت کا کیا فائدہ جو ابھی وہ نہیں کر سکتا ہے. یعنی ابھی اگر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو قدرت رکھنا یعنی وہ ابھی اسی وقت پیدا کرے، ابھی اسی وقت ایجاد کرنا چاہیے اس سے. ابھی یعنی قدرت رکھنا یعنی وہ ارادہ رکھتا ہے اور اسی وقت وہ اس چیز کا ایجاد شروع کریں، اس چیز کو وجود میں لائیں. مستقبل میں قدرت ہونا نہ ہونا ہم کیسے اس کو مان سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں علامہ فرماتے ہیں، خواجہ فرماتے ہیں دیکھیے بھائی ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے اس کا اس وقت اور سردست بھی حاصل ہونا، اس کا ایجاد ہونا، موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے اور بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خلق کرنے پر قدرت تو اب بھی رکھتا ہے لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا، مستقبل میں اس کو بنانا چاہتا ہے. ممکن ہے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بنانا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10 سال تک اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں ہے پھر 10 سال کے بعد قدرت آئے گی تو وہ چیز بنے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اب بھی اس چیز کو خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اب اس کو خلق نہیں کرتا کیونکہ اس کی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے
چاہا نہیں ہے کہ اس چیز کو ابھی پیدا کریں، وَإِلَّا قدرت اب بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا خواجہ نے اپنے اس عبارت کے ذریعے سے اس اشکال کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو ابھی معدوم اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے، قدرت ہے اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو بھی موجود ہونا چاہیے، تو فرماتے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز جو اس وقت معدوم ہے اور 10 سال کے بعد جو ہے اس نے وجود میں آنا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور قدرت رکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس پر قدرت رکھتا ہے اس سب کو وجود عطا کریں، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے لیکن آنے والے 10 سالوں کے بعد اس چیز کو خلق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو پھر داعی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ایک اور اشکال یہاں کی جا سکتی ہے، ایک اور اشکال وارد ہو سکتی ہیں، اور اشکال یہ کہ کسی بھی چیز کے وجود اور عدم پر قدرت دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اشکال یہ ہو سکتا ہے، میں دیکھیں کسی بھی چیز کا وجود یا اس کا عدم، اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ مؤثر کے لیے اس کے اثر پر قدرت ابھی اور اسی حال میں حاصل ہے، یہ ابھی اور اسی وقت حاصل ہے، یعنی ہمارے فرض میں ہم جس ہمارے موضوع گفتگو میں اللہ تعالیٰ مؤثر ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، کسی بھی چیز، اس کائنات کی کسی بھی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، تو قدرت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤثر ہیں اور اس چیز پر جس سے قدرت حاصل ہے اس چیز پر اب بھی قدرت رکھتا ہے، ابھی اور اسی حال میں قدرت رکھتا ہے۔ اشکال کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کائنات کا مؤثر ہے اور کائنات کی تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو بس اس صورت میں اس اثر کا وجود میں آنا لازم ہے، اس اثر کا وجود میں آنا، یعنی اللہ تعالیٰ جب قدرت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا قدرت رکھتا ہے، جس چیز کو وجود میں لانے کا قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اللہ کا قدرت ہونا ہی یہ داعی ہے، اس بات کا داعی ہے کہ وہ چیز وجود میں آئے، پھر کوئی مقدور نہیں رہتا ہے۔ یہ ان کا اشکال کرنے والوں کا کہنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پہلی حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب بھی ان تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے جو ابھی معدوم ہیں یا موجود ہیں، سب پر قدرت رکھتا ہے، تو اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ کی قدرت ہی داعی ہے کہ وہ چیز وجود میں آئے ہیں، پھر کوئی چیز مقدور نہیں رہتی ہے کہ بعد میں جس پر قدرت ہوگی وغیرہ، ایسا کوئی مقدور نہیں رہتا ہے۔ یہ ایک اشکال ہے، اس کے جواب کی طرف ہم اگلے سلائڈز میں ہم پہلے یہ اس اشکال کی پہلی صورتحال ہے، پہلی حالت یہ ہے کہ مؤثر کو اپنے اثر پر قدرت ابھی اور اسی وقت حاصل ہے، اور دوسری حالت اگلے سلائڈ میں ہم دیکھیں گے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ مؤثر کے لیے اس کے اثر پر ابھی حال میں قدرت حاصل نہیں بلکہ مستقبل میں اس پر قدرت حاصل ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بالفرض یعنی انسان کو جب تک خلق نہیں فرمایا تو انسان کو خلق کرنے کی قدرت ہی نہ تھی در حقیقت، یعنی بلکہ مستقبل میں اللہ کو یہ قدرت حاصل ہونا تھی کہ انسان کو خلق کرے گا، بس اس کا وجود میں آنا ممتنع ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے اوپر یا کسی بھی مؤثر کے لیے اس وقت یعنی حال میں، زمان حال میں اس کے اپنے کسی اثر پر ابھی زمان حال میں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں مستقبل میں کہیں جا کر اسے قدرت حاصل ہوگی، تو اس چیز کا، اس اثر کا ابھی اور زمان حال میں وجود میں آنا ممتنع ہے۔ یعنی اشکال کے دو رخ ہیں، یعنی مؤثر جو ہے اس کے جس طرح ہم نے پہلے گفتگو کی پہلی سلائیڈ میں، مؤثر اپنے اثر کو وجود دینے کے لیے ابھی زمان حال میں قدرت رکھتا ہے تو لازماً اس کو ابھی موجود ہونا چاہیے کہ آئندہ کے لیے کوئی مقدور کی بات نہیں ہے۔ اگر مؤثر زمان حال میں اپنے اثر پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ مستقبل میں ایسا ہوگا تو زمان حال میں اس اثر کا آنا ممتنع ہے، ممنوع ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ جواب اس اشکال کے لیے جواب یہ دیتے ہیں کہ قدرت کا حال میں ہونا اور اثر کا مستقبل میں ہونا ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب بھی، یا جس کو ہم مؤثر کائنات کہتے ہیں، مؤثر کائنات اب بھی یا اس کائنات کے کسی بھی ذرے کو خلق کرنے سے پہلے بھی قادر تھے، قدرت ان کے پاس تھی، قدرت ان کے ہاں تھی، اور اثر کا مستقبل میں آنا ممکن ہے، ٹھیک ہے ابھی قدرت رکھتا ہے لیکن بعد میں ہو سکتا ہے۔ وضاحت: مؤثر مختار کے لیے اثر کو وجود بخشنے کی قدرت تب بھی حاصل ہے جب اثر وجود ہی نہیں رکھتا،
لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس قدرت کا حاصل ہونے کی وجہ سے ابھی حال میں ہی یہ قدرت اپنے اثر کو وجود بخشتی ہے. مثلا ایک انسان کاریگر ہے, وہ لائک ایک انجینئر ہے, تو وہ اپنی انجینئرنگ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو انوینشنس وہ لا سکتا ہے. بالفرض اگر کوئی ہوائی جہاز بنانے والا کوئی انجینئر ہے تو قدرت اس کے پاس ہے, یہ اب بھی اگر چاہے تو بنا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایک مہینہ چھٹی کر لیں, چھٹی پر رہیں, یا ایک سال چھٹی کر کے بیٹھا رہیں, پھر ایک سال کے بعد اگر وہ بنانا چاہیں, قدرت بنانے کی قدرت تو اس سے ایک سال پہلے بھی تھی, لیکن نہیں بنائے. ضروری نہیں کہ جب قدرت ہے تو اسی وقت ہی بنائیں, بلکہ قدرت ہونے کے باوجود نہیں بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا ہے. اور آنے والے کسی زمانے میں چونکہ ان کے پاس قدرت پہلے سے ہے, وہ بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتا ہے. لہٰذا مؤثر مختار کے لیے اثر کو وجود بخشنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ جب سے قدرت ہے تب سے ہی وہ اپنا اثر بناتا رہے, یا اگر کسی چیز کو بعد میں بنانا ہو تو اس سے پہلے اس کے پاس قدرت نہ تھی, ایسا نہیں. بلکہ قدرت ہوتے ہوئے بھی ابھی حال میں اپنے اثر کے لیے وجود نہیں بخشتا ہے, مستقبل میں اپنا اثر دکھا سکتی ہے. ٹھیک ہے, قدرت, بلکہ قدرت ہوتے ہوئے جو بھی مؤثر ہیں کسی اپنے اثر کو اگر وجود نہیں بھی دے, قادر مختار ہی ہے. قادر مختار کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود ابھی زمان حال میں وہ نہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا ہے, اور مستقبل میں بنانا چاہے تو بنا بھی سکتا ہے, جس طرح ہم نے یہ مثال آگے دی. یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے, کہتے کہ اگر اس مقام پر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا, یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض کریں کہ جو وجود مستقبل میں آنا ہو اس سے ابھی حال میں زمان حال میں وجود میں لانا ممکن ہی نہیں ہے, یعنی جس چیز کا وجود مؤثر کی مشیت میں جسے آنے والے زمانوں میں وجود ملنا ہو, اس سے حال میں وجود بخشنا ممکن ہی نہیں ہے. یا یوں مثال کے ساتھ آپ کہیے کہ انسان کی تخلیق اگر آج سے 10,000 سال پہلے ہوئی ہیں, تو اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے اور یوں اعتراض کر لیں کہ آج سے 10,000 سال پہلے انسان کا وجود مانا ممکن ہی نہ تھا, کیونکہ انسان نے آج سے 10,000 سال پہلے ہی وجود مانا تھا. یا حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں پہلے انسان بن کر تشریف لائے ہیں, تو ان سے پہلے کسی انسان کا وجود میں آنا ممکن ہی نہ تھا. یہ اگر اعتراض کرنا چاہے تو ایسا اعتراض درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود ہی مستقبل سے مشروط ہے. یعنی اس اعتراض کی مزید وضاحت ہو رہی ہے, کیونکہ جس چیز کو مستقبل میں وجود میں آنا ہو اس کا حال میں آنا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود ہی مستقبل سے مشروط ہے. یعنی یہ مخلوق, یہ چیز جو ہے جب مستقبل آئے گا تب اس سے وجود ملنا ہے. جب اس سے مشروط ہے تو پھر حال میں اس کا آنا, زمان حال میں اس کا وجود میں آنا ممنوع ہے. یہ اعتراض ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. بس حال میں اس پر کیسا اختیار تو کیسے قدرت, یعنی جس چیز نے آگے جا کر مستقبل میں ہی جا کر اس سے وجود ملنا ہے, وہ مستقبل کا آنا شرط ہے تاکہ اس چیز کو وجود ملے. یا مثلا مثال کے طور پر حضرت آدم کے وجود میں آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے اگر کوئی یہ سوچیں کہ حضرت آدم کا دنیا میں آنے کے لیے شرط ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کبھی آنا تھا, تو اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے حضرت آدم کے وجود کو سامنے لانا یہ محال ہے. تو بس جو چیز مستقبل میں نہ ہو اس پر حال میں کیسی قدرت اور کیسا اختیار, یہ ایک اعتراض ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ جواب سنیے. اس اعتراض کا جواب ہم یہ دیتے ہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں کسی موجود کے وجود پر قدرت ہے, اللہ تعالیٰ آنے والے زمانوں میں اس کائنات کے اوپر مزید بڑی بڑی چیزیں خلق کر سکتا ہے, خلق کرنے پر قدرت رکھتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا تعلق مستقبل سے مشروط موجود کا حال میں وجود بخشنے سے نہیں ہے. یعنی ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو مزید وسعت دے رہا ہے اور کائنات میں مزید بڑے بڑے اجرام فلکی اور بڑے وجود اور بڑے سسٹمز کو وجود بخشتا ہے, جب ہم اس بات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والے وقتوں میں اس کائنات میں مزید وسعت دے گا تو اسے اب بھی کر دیں, اسی وقت کر دیں, بلکہ اس سے مستقبل ہی میں وجود بخشا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہونے کا مطلب, جب ہم نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ قادر ہے, یقیناً قادر ہے, لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہی ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے. ان چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیت اب بھی اللہ میں ہے,
اور ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ کے پاس ہیں. بس مستقبل کے وجود پر حال میں قدرت رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اور بھی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک انسان بھی بہت ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے لیکن وہ آنے والے زمانوں میں ہونی ہیں. مثلا ایک اور سمپل مثال آپ اس میں سن لیجئے کہ ایک مرد جب جو ہے نوجوانی میں ہے یا بچپنے میں ہے تو بھی اس میں قدرت رکھتا ہے کہ اس کی جوانی کے بعد بہت سارے امور ایسے ہیں جو جوانی کے بعد کیے جا سکتے ہیں. تو اب بھی اس میں قدرت ہے، ضرور قدرت ہے، لیکن وہ کام ابھی نہیں کرے گا، لیکن بعد میں بڑا ہو کر یا بعد میں جوانی کے بعد وہ کام کر سکتا. تو یہ بہت ہزاروں قسم کی مثال مل سکتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مستقبل میں وجود میں آنے والی چیز پر قدرت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی اسی چیز کو پیدا کریں، یا کسی مستقبل میں وجود جس چیز کو بخشنی ہو اس پر آج قدرت رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ آج بھی قدرت ہے لیکن اس کو وجود نہیں بخشا جا رہا. اسی قدرت کے کنٹینیوٹی کے ساتھ آنے والے زمانوں میں کسی چیز کو وجود بخشا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک اور اشکال بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ قادر کا فعل عدم سے تعلق نہیں رکھتا، بس وجود سے بھی تعلق نہیں رکھتا. یہ ایک اعتراض ہے. اس کی وضاحت ذرا اس طرح سن لیجئے. اولا کسی بھی فعل کے لیے وجود اور امتیاز کا ہونا لازم ہے، جبکہ معدوم کا نہ کوئی وجود ہوتا ہے نہ امتیاز. یعنی کسی بھی فعل جو وجود رکھتا ہے، یقیناً فعل کوئی وجود رکھتا ہے تو اس فعل کا کوئی وجود ہونا ضروری ہے، اور وہ کون سا فعل ہے اس کا امتیاز بھی ہونا ضروری ہے. جبکہ معدوم کوئی چیز اگر عدم میں ہے تو اس کے لیے نہ ہی اس کا کوئی وجود ہونا ضروری ہے، نہ ہی عدم میں موجود چیزوں کو ہم کیسے ٹٹول سکتے ہیں، کیسے معدوم چیزوں میں کوئی امتیاز کر سکتے ہیں. کوئی امتیاز ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ثانیاً آپ ہی کہتے ہیں کہ قادر وہ ہے جس کے لیے فعل اور ترک دونوں ممکن ہیں. یعنی ایک ڈیفینیشن کے مطابق ہم نے جو ہے قادر اس سے کہا تھا کہ وہ کسی چیز کو چاہے تو انجام دے، کسی چیز کو چاہے تو ترک کر دے. یہ ترک اور فعل، کسی چیز کا ترک اور فعل دونوں اس کے لیے ممکن ہے. بس جب امکان ترک نہ رہا، یہ کہتے ہیں کہ قادر مطلق وہ ہے جس کے لیے فعل اور ترک دونوں برابر ہیں. لیکن اگر کسی ذات کے لیے، کسی مؤثر کے لیے ترک ممکن نہ رہا، ترک کرنا کسی چیز کا ترک ممکن نہ رہا، تو لازماً اسے جو ہے امکان فعل بھی نہیں رکھتا. یعنی ہم نے کہا تھا قادر وہ ہے جس کے لیے ترک اور فعل دونوں برابر ہیں، دونوں کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ترک نہیں کر سکتا ہے تو اوبویسلی قادر ہیں تو وہ اس فعل کو انجام بھی نہیں دے سکتا. یہ ایک اشکال ہے، اعتراض ہے. اس کا جواب ذرا سنتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ میں. جواب: قادر وہ ہے جس کے لیے برابر ہے کوئی کام انجام دے یا انجام نہ دے. یعنی آپ نے کہا فعل اور ترک برابر ہیں. قادر یعنی وہ ہے کوئی کام، مثلا اللہ تعالیٰ کو ہم قادر مانتے ہیں تو اس کے لیے برابر ہے کہ اس کائنات کو خلق کرے یا نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خلق کرے تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہو، نہ کرے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو خلق کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. یہاں انجام نہ دینے سے مراد یا خلق نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ لازماً اس کا ضد انجام دے. یعنی اللہ کے لیے برابر ہے انجام دینا اور نہ دینا. اگر اللہ تعالیٰ انجام نہ دے تو لازماً اس کو انجام دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اختیار میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چیز کو وجود بخشیں، کسی چیز کو وجود نہ بخشیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر مثلا کسی بالفرض اس کائنات کو یا اسی کائنات کے برابر کسی اور کائنات کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وجود نہ بخشی، یہ کام نہیں کیا، تو لازماً اس کا لازمہ یہ ہو کہ پس اللہ تعالیٰ کو جو ہے دوسری طرف اس کے ضد کو انجام دینا اللہ پر کوئی لازمی ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اختیار میں اور برابر ہیں، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. اس بات کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ قادر وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کسی کام کو انجام دینا یا اس کا ترک کرنا دونوں برابر ہیں، اس کے لیے برابر ہے کہ کائنات کو خلق کرے یا نہ کرے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس کی مزید وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر قادر مطلق جو ہے مثلا اس کائنات کو پیدا نہ کرے تو لازماً اس کے ضد کو بھی ترک کرے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا نہ کرے یا کائنات کے کسی حصے کو پیدا نہ کرے یا کائنات کے کسی ستارے کو یا سیارے کو پیدا نہ کرے تو اس کا ضد یعنی اس کو پیدا کرنے سے باز رہیں. اللہ تعالیٰ
کائنات کو پیدا نہ کریں, کائنات کے کسی حصے کو پیدا نہ کریں, تو اس کا ضد یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے بھی باز رہیں. یہاں پر ایسا کوئی لازمہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سیارہ بنانا نہ چاہا نہ بنائے تو اس کو بنانے سے بھی اللہ تعالیٰ کو لازماً رکنا پڑے گا. نہیں, اس کے ضد سے بھی اللہ تعالیٰ کو لازماً باز رہنا پڑے گا. ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی لازمہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں, کائنات پیدا کرے یا نہ کرے, اس کائنات میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کرے یا نہ کرے. اس کائنات کے مختلف سسٹمز ہیں, گلیکسیز ہیں, ملکی ویز ہیں, یا پھر سولر سسٹمز ہیں, ان میں کسی سیارے کا, کسی ستارے کا اضافہ کرے یا نہ کریں, کسی ایک طرف اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرے تو لازماً اس کے ضد کو ترک کریں, اس کو پیدا کرنے سے باز رہیں. ایسے کوئی مجبوری, ایسے کوئی لازمی بات ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے گفتگو کی اور مختلف اس پر وارد ہونے والے اعتراضات اور اشکالات کو بیان کیا, وضاحت دی, اور پھر ان کے جوابات کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.